بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا ہمارا درس ہے سورۃ الفجر، آیت نمبر 1 تا 14۔ سب سے پہلے اس کے لفظی معنی کریں گے، پھر اس کے بعد اس کا سلیس ترجمہ۔ تو دیکھیے اسکرین کی طرف سب سے پہلے اس کے لفظی معنی کرتے ہیں۔ والفجری، پہلا لفظ ہے والفجری، یہاں بھی پچھلی صورتوں کی طرح واو یہاں قسمیہ ہے، اس کا معنی کیا جاتا ہے قسم ہے۔ والفجر، الفجر کے معنی فجر، صبح کا وقت، قسم ہے فجر کی یعنی صبح کے وقت کی۔ واللیلی ولیال عشر، اور یہاں بھی واو قسمیہ ہے، قسم ہے۔ لیال عشر، لیال لیل کی جمع ہے، عشر 10 کو کہتے ہیں، 10 راتوں کی، قسم ہے 10 راتوں کی۔ والشفع والوتر، یہاں بھی واو قسمیہ ہے دونوں جگہ پہ، قسم ہے شفعی، شفع کہتے ہیں جفت کو، والوتری، اور قسم ہے طاق کی، یعنی قسم ہے جفت کی اور قسم ہے طاق کی۔ واللیل اذا یسر، واو یہاں بھی قسمیہ ہے، قسم ہے رات کی، اذا یسر، جب وہ چلے، یعنی جب وہ چلی جائے، ختم ہو جائے۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، حل فی ذالک، حل کے معنی ہوتے ہیں کیا ہے، فی ذالک اس میں، یعنی ان قسم کھانے میں کیا یہ بات ہے کہ قسم، یہ قسم ایسی ہے لذی حجر، جو عقل والوں کے لیے، یعنی قسم کھانے کا مقصد یہ ہے کہ جو عقل والے ہیں، شعور والے ہیں، ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اب وہ قسم کھانے کے بعد کیا ہے جی، علم تارا کیفا، علم تارا حمزہ استفہام کا ہے، کیا، لم نہیں، کیا نہیں، تارا تم نے دیکھا، کیفا کیسے، علم تارا کیا تم نے نہیں دیکھا، کیفا فعل ربک، کیفا کا مطلب کیا، فعل کیا، ربک تیرے رب نے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے کیا کیا۔ بعادن، یہاں با کے معنی ہوتے ہیں ساتھ، عاد کی قوم عاد مراد ہے، قوم عاد کے ساتھ۔ ارم ذات العماد، ارم، یہی قوم عاد کو ارم بھی کہتے ہیں، ارم، قوم ارم جو ہے، ذات العماد، عماد کہتے ہیں ستون کو، یعنی ذاتہ کا مطلب ہوتا ہے والے، ستونوں والے۔ التی لم یخلق، التی جو، لم یخلق نہیں پیدا کیے گئے، مثلها ان کی مثال، فی البلاد شہروں میں، یعنی ملک میں، یعنی ان جیسے کوئی اور پیدا ہی نہیں کیے گئے، یہ مطلب ہے۔ وثمود، اور قسم، اور کیا تم نے نہیں دیکھا سمود کو، یعنی قوم سمود کو۔ والذین، جو لوگ، جابو کا مطلب ہے تراشتے تھے، الصخرہ، پتھروں کو، چٹانوں کو، پہاڑوں کو، بالوادی، وادی میں، یعنی بڑی بڑی وادیوں میں، پہاڑوں میں، پہاڑوں کو تراشتے تھے۔ وفرعون، کیا تم نے نہیں دیکھا تیرے رب نے کیا کیا فرعون کے ساتھ، ذی الاوتاد، جو کیلوں والا تھا، میخوں والا تھا۔ الذین طغوا، اور قوم فرعون جو تھی وہ لوگ جنہوں نے سرکشی کی، الذین، ان لوگوں نے، طغوا سرکشی کی، فی البلاد شہروں میں، فاکثروا پس بہت کیا انہوں نے، فیہا ان شہروں میں، الفساد فساد، یعنی شہروں میں، ملک میں بہت زیادہ فساد مچانے والے تھے۔ تو کیا ہوا جی، فصب علیہم، فصب کا مطلب ڈال دیا، پھینک دیا، مار ڈالا، علیہم ان پر، رب کا تیرے رب نے، صوت عذاب، صوت کا مطلب ہوتا ہے کوڑا، صوت عذاب، عذاب کا کوڑا۔ ان ربک لبالمرصاد، ان بے شک ربک تیرا رب، لبالمرصاد گھات لگائے ہے، لبالمرصاد گھات لگائے مطلب ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، واچ کر رہا ہے۔ یہ ہے جی اس کی لفظی معنی۔ اب اس کے بعد اس کا یہ سلیس ترجمہ ہے۔ والفجر، قسم ہے فجر، فجر کی قسم، یعنی صبح کے وقت کی قسم۔ ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی قسم۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی جب رخصت ہونے لگے، واللیل، اور رات کی قسم جب کہ وہ
چلی جائے۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، اور بے شک یہ چیزیں عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں، بے شک یہ چیزیں عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، جو ارم کہلاتے تھے، اور دراز قد مانند ستونوں کے، جو ارم کہلاتے تھے، ذات المیعاد ستونوں والے تھے، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، قوم عاد کے ساتھ یہ التی لم یخلق، ان جیسے تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے، التی لم یخلق نہیں پیدا ہوئے تھے، مثلها ان جیسے فی البلاد شہروں میں، یعنی پورے ملک میں کوئی ان جیسے اور پیدا نہیں ہوئے تھے۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور سمود کے ساتھ کیا کیا، قوم سمود کے ساتھ کیا کیا، جو وادی قرا میں چٹانیں تراشتے تھے۔ اور قوم سمود کے ساتھ کیا کیا، الذین جو جابوا الصخر چٹانیں تراشتے تھے، بالواد وادی میں، یعنی وادی قرا میں۔ وفرعون، اور فرعون کے ساتھ کیا کیا، ذی الاوتاد جو خیمے اور میخیں رکھتا تھا، الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملکوں میں سرکشی پھیلا رکھی تھی، الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد، پس ان میں بہت سی خرابیاں کرتے تھے، فاکثروا بہت زیادہ بربادی اور خرابیاں کرتے تھے، فیہا یہی لوگ شہروں میں، الفساد فساد کے اعتبار سے، فصب علیہم ربک صوت عذاب، اور تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا، فصب علیہم برسا دیا ان پر، ربک تیرے رب نے، صوت عذاب عذاب کا کوڑا، ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا پروردگار طاق میں ہے، یعنی سب کچھ دیکھ رہا ہے، واچ کر رہا ہے۔ یہ ہے جی اس کا سلیس ترجمہ۔ تو اس سورہ میں در حقیقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخرت کے عذابوں سے ڈرانے کی بات کرتے تھے اور کافر اس بات کو مانتے نہیں تھے، تو ان کو منوانے کے لیے تاکیداً اور تائیداً قسمیں کھائی گئی ہیں، 4 قسمیں، والفجر، ایک فجر کے وقت کی، علماء نے لکھا ہے کہ عام وقت اس فجر کا مراد ہے، اور خاص طور پر بعض مفسرین نے لکھا ہے اس سے مراد جو محرم کی 10ویں کی جو فجر ہے وہ مراد بھی ہے، بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے، چونکہ وہ بڑا متبرک فجر کا وقت ویسے ہی متبرک ہوتا ہے۔ ولیال عشر، 10 راتیں، بعض نے کہا ہے محرم کی 10 راتیں مراد ہے، بعض نے ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد لی ہیں، دونوں ہی ہو سکتی ہیں۔ والشفع والوتر، اور طاق راتیں جیسے کہ رمضان المبارک کی طاق، اور یہ 10 راتیں لیال عشر، یہ 10 راتیں رمضان کی بھی بعض لوگوں نے مراد لی ہیں۔ شفع الوتر سے مراد جو ہے جفت اور طاق رمضان کی راتیں، واللیل اذا، والشفع والوتر واللیل اذا یسر، اور رات جب وہ چلی جائے، یہ 4 قسمیں کھائی ہیں، اور چاروں جو ہے بڑی متبرک چیزیں ہیں۔ اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا ہے حل فی ذالک قسم لذی حجر، عقل والوں کے لیے قسم کھانا سمجھ میں آتا ہے، یعنی ان کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قسم تائید اور تاکید کے لیے کھائی جاتی ہے، اور تائید اور تاکید کس چیز کی، کہ اس سے پہلے قوموں میں جو عذاب نازل ہوئے ان کی سرکشیوں کی وجہ سے، ان کو دیکھ کے ان کو سمجھ جانا چاہیے۔ آخر میں جو کہا گیا ہے کہ ان ربک لبالمرصاد، یعنی ایک ذات ایسی موجود ہے ہمارے سروں پر جو ہماری ہر حرکات و سکنات کو دیکھ رہی ہے، اور وہ ہماری اچھائیوں کا اور برائیوں کا ہمیں بدلہ دے گی، اس لیے یہ بات کہی گئی ہے۔ اور اس کی مثال کے طور پر 3 قوموں کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 پہلا جو ہے وہ ذکر کیا ہے قوم عاد کا، یہ
ایسی قوم تھی جن کو قوم ارم بھی کہا جاتا ہے، یہ ایسے تھے کہ جن کے بارے میں کہا التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسے تو کوئی پیدا ہی نہیں کیے گئے۔ یہ ذات العماد تھے، ستونوں والے، یعنی بڑی قوت اور طاقت والی قوم تھی یہ۔ دوسرا ذکر کیا وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، قوم سمود صالح علیہ السلام کی قوم، ان کی بھی قوت اور طاقت یہ تھی کہ چٹانوں کو تراش تراش کر محلات بناتے تھے اور بڑی بڑی تصویریں بناتے تھے۔ اور تیسرا فرعون کا ذکر کیا ہے کہ جو اوتاد تھا، ذی الاوتاد یعنی میخوں والا تھا، لوگوں کو یہ کیلوں اور میخوں کے ذریعے سے سزائیں دیتا تھا۔ یہ 3 قوموں کا ذکر کیا ہے، قوم عاد، قوم ثمود اور قوم فرعون۔ یہ جو قوم عاد تھی، جن کو قوم ارم بھی کہا جاتا ہے، ان کا بادشاہ تھا شداد جس کا نام تھا، جس نے اپنے لیے جنت بنائی لیکن اس کو دیکھنا نصیب نہ ہوئی۔ تو یہ بڑی قوت والے، طاقت والے، تو اللہ نے ان کی قوت، ان کی طاقت، ان کے کچھ بھی کام نہ آئی، اللہ نے ان کی قوت اور طاقت کے ساتھ ان کو تباہ و برباد کیا۔ کہا فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، اللہ نے ان پر ایسا کوڑا برسایا اپنے عذاب کا کہ یہ سب کے سب جو ہے وہ اللہ نے ہوائیں چلائیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تیس و نیس کر دیا، ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے تنے بڑے ہوتے ہیں۔ تو قوت اور طاقت کام نہیں آتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کام آتی، اس لیے اللہ کو ساتھ لینا، اللہ کی ذات پر یقین کرنا اور اللہ سے محبت کرنا اور اللہ کا محبوب بننا، یہ کام آتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے نیک اعمال کے ساتھ، ہمارے اعمال صحیح ہو۔ ان ربک لبالمرصاد، ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوبیت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔